فرمائی اور اندر آپ نے جا کر اندر کا زیب تن لباس کیا. جب آپ سر پر امامہ مصطفیٰ سجا کر تلوار حیدری ہاتھ میں تھام کر چلنے لگے، سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے فرمایا کہ اے حسین، یہ لشکر یزید کیا کہے گا کہ جو بھی ان کے مد مقابل آیا سب نے آسانی کے ساتھ ہار مان لی، سب نے آسانی کے ساتھ اپنی جان دے دی. یہ کیا کہے گا کہ ہم اتنے کمزور تھے، ذرا ایک بار اتنی طاقت تو دکھاؤ، اتنی شان تو دکھاؤ کہ پتہ تو چلے کہ علی خود میدان میں آ گیا ہے. ایک جملہ تو دکھا دو، اپنی شان والا، اپنے مقام والا. آپ نے فرمایا آپ کا حکم سلام کو پر. اب آپ میدان کارزار میں پہنچے، آپ نے تلوار سے گول دائرہ لگایا. گول دائرہ لگا کر امام علی مقام نے فرمایا اے عمر بن سعد، اے خولد بن یزید، اے شمر دل جوشن، نام لے لے کر فرمایا. آپ نے فرمایا تمہاری تعداد ہے 1,57,000. آپ نے فرمایا آؤ، علی کا لال تمہیں چیلنج دے رہا ہے. جو گول دائرہ میں نے لگایا ہے، اگر ایک بندہ بھی یہاں داخل ہو گیا تو میں ہار مان لوں گا. ایک بندہ بھی اگر داخل ہو گیا. کافی دیر انتظار کیا، کوئی قریب نہ آیا. عمر بن سعد نے چیخ کر کہا اسے ہلکا مت لینا، یہ بات معمولی نہیں ہے. اگر یہ اپنی طاقت دکھانے پر آ گئے تو رب کعبہ کی قسم تم سب کے سب جہنم واصل ہو جاؤ گے. اس گول دائرے کے اندر نہ جانا، موت تمہاری منتظر ہے. اس گول دائرے سے حسین ابن علی کے باہر آنے کا انتظار کرو. اب آپ باہر تشریف لائے، بس جس جانب تلوار چلتی ہے دشمنوں کی لاشیں گر رہی ہیں، دشمنوں کے سر اڑا رہے ہیں. اسی اثناء میں آواز آتی ہے اور شاعر کی روح تلپتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کشا سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، مگر پھر بھی ہے ڈٹا ہوا. یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے. واہ حسین تیری شان کے صدقے، تیرے عزم و ہمت کے صدقے آج ایک لاش گھر میں ہو، میت ہو، اٹھائی نہیں جاتی. عزیز آ کر، رشتہ دار آ کر کندھا دیتے ہیں، پر حسین تیرے جیسا صبر کون کرے گا؟ 71 لاشیں جس نے اپنے کندھے پر اٹھائی ہوں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلا ہو، جس کی زبان سے شکوہ نہ آیا ہو، اس قیامت والے صبر کو حسین ابن علی کہتے ہیں. جہاں سب کے حوصلے، خدا کی عزت کی قسم، ہمالیہ کا پہاڑ بھی ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے، احد پہاڑ بھی ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے، پر حسین تیرے صبر کی انتہا کوئی نہیں ہے. تو نے سب کچھ مار دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن تیرے عزم و ہمت میں کوئی کمی نہ آئی. تلوار جس جانب جاتی ہے دشمنوں کے سر کاٹ رہی ہے، تلوار چلتی رہی، جو سامنے آتا رہا وہ لشکر یزید میں سے واصل جہنم ہوتا رہا. آپ نے ایک بار گھوڑا موڑ کر واپس خیمے میں تشریف لائے. امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام لڑکھڑا کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بابا مجھے بھی اجازت عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا میرے بیٹے سب کچھ قربان ہو گیا، میرے بعد میرا سالار قافلہ بھی تو ہے اور میری نسل حسین کا وارث بھی تو ہے. آپ نے فرمایا میں آیا اس لیے ہوں کہ تجھے ایک بار سینے سے لگا کر جو علوم مجھے نانا نے اور بابا نے عطا فرمائے تھے، آج وہ سارے علوم میں تیرے سپرد کرنے لگا ہوں. آپ نے سارے علوم ان کو سینے سے لگا کر منتقل کیے. میدان کارزار میں پہنچے، تلوار کے اندر وہ آپ نے داد شجاعت سمیٹی، ہر جانب دشمنوں کے سر کاٹ رہی ہے. بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی مقام کی تلوار رک گئی. کون تھا وہ بدبخت جو آپ کی تلوار کا مقابلہ کرتا؟ بس نماز کا ٹائم آیا تو میرے امام نے تلوار روک دی. تلوار رکتی ہے، دشمن آپ پر تیروں کے وار کرتے ہیں، بچیوں کے وار کرتے ہیں. جب آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، معلوم ہوتا ہے جیسے رحل سے قرآن نیچے آیا ہو. آپ کی پیشانی پر جب ان ظالموں نے تیر مارے، آسمان سے فرشتے چیخ کر کہتے ہیں مسح النبی جبینہ ہو، ظالموں یہ وہی پیشانی ہے جس کو امام الانبیاء چوما کرتے تھے، ظالموں یہ وہی پیشانی ہے جس کے نبی بوسے لیا کرتے تھے. آج تم اس پیشانی پر حملہ آور ہو رہے ہو، لیکن ان ظالموں نے آپ پر حملہ کیا.
کرتے رہے، حتیٰ کہ جب انہوں نے ہر طرح سے آپ پر حملہ کر دیا، ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، تلواروں نیزوں برچھیوں سے آپ پر وار کیے گئے، اور جب آپ بدحال ہو کر زمین پر تشریف لائے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کا ارادہ کیا۔ اس وقت تمام ایک دوسرے کو کہنے لگے کس چیز کا انتظار ہے، جلدی کرو، حسین ابن علی تمہارے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے قتل پر تم ایک دوسرے کو ابھار رہے ہو، رب کعبہ کی قسم رب سب سے زیادہ ناراض میرے ہی قتل پر ہوگا، اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب خالد بن یزید آیا، پیچھے ہٹ گیا، سنان بن انس آیا، پیچھے ہٹ گیا، شمر ذی الجوشن آیا اور وہ آپ کے کندھے پر سوار ہوا۔ اس نے جب آپ کی گردن کو کاٹنا چاہا تو آپ نے فرمایا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، میرے اللہ اور میرے نبی نے سچ کہا۔ وہ کہنے لگا کیا سچ کہا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چٹکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے اور تیرے سینے پر برس کے نشان ہیں، تو ہی وہی ہے۔ میرے نبی کی یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اس نے تلوار بلند کی، آپ نے سر سجدے میں رکھا، تاجدار گولڈا کی روح تڑپتی ہے، ابن حیدر تیری اس شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اور تو سجدے میں ہے۔ آپ نے سر سجدے میں رکھا، رب کی بارگاہ میں کیا مناجات پیش کی، دل کی تختیوں پر لکھے، کبھی یہ بات بھولیے نہ، زندگی میں سبق کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہم رضم بقضائک، اے اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں۔ کربلا جیسی تقدیر پر راضی ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، 72 تن قربان کرنا اور پھر کہنا یا اللہ میں راضی ہوں، کتنا بلند حوصلہ ہے حسین ابن علی کا۔ اللہم رضم بقضائک وصبر علی بلائک، اور کہا یا اللہ جو بھی بلائیں تھی، جو بھی مصیبتیں تھی، جو بھی امتحان تھا، میں نے صبر بھی کیا، وہ تسلیما لامرک، یا اللہ گلہ بھی کوئی نہیں، شکوہ بھی کوئی نہیں، حکم تیرا تھا، میں نے سر کو چکا دیا۔ اور ایک سوال کیا کہ یا اللہ میں نے اپنا بھائی، قبیلہ، اپنے اعیان و انصار، اہل و عیال، سب کچھ تیری پاک بارگاہ میں 6 مہینے کا لال تک قربان کر دیا، فقط ایک سوال کرتا ہوں یا اللہ میں تو تجھ پہ راضی ہوں، یہ بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آواز قدرت آتی ہے جس کو شاعر ترجمہ کر کے کہتا ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی المرتضیٰ کو ناز ہے، سجدے سبھی نے کیے پر حسین تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ یا حسین ابن علی تم پر سلام، نازش علی بری تم پر سلام، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز رہنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز ہونا چاہیے۔